الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ضيف الشرف أخي العزيز الكبير المفتي ضمير أحمد ساجد، عضو اللجنة المركزية لرؤية هلال باكستان، وكذلك مقرر الجلسة العلامة محمد ثاقب الشريف، والباحثين الكرام والطلاب العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم جميعا. أتكلم باللغة الأردوية حتى يفهم كل واحد، يعني لأن بعض الطلاب ربما لم يفهموا هذا الكلام، فأتكلم باللغة الأردوية كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وآخذ تقريبا 3 دقائق ليس أكثر من هذا، لأن الباحثين الكرام ما شاء الله كانوا بحوثهم جيدة ومتنوعة ومشكلة، وقد أخذوا وقتا قليلا، فعفوا ألف مرة. كان هذا أمر إداري ولا بد أن أتشدد في هذا شويا يعني عفوا. تو میں اس سب کا شکر گزار ہوں، خاصتاً آرگنائزرز کا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل آف دیم کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا. میں نے جو ان سے سنا، جو باحثین نے جو پریزنٹیشنز دیے، آپ یقین کریں میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اصول الفقہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اور اصول الفقہ سب سے ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اذا انت تريد ان تعرف الشریعہ فلا بد لك ان تعرف اصول الفقہ. if you want to know law you must know jurisprudence. this is very simple. تو میں یہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ٹیکنیکل ہے یہ، اور کوشش ہم بھی کرتے ہیں کہ اس میں کچھ لکھ کے جو باحثین نے بحوث پیش کیے ہیں ان میں سید علی معین الدین صاحب نے بہت ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اپنا بحث اور یا جو اپنا مقالہ ہے وہ پیش کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کے ریکمنڈیشنز ہے ان کو ایک سمری کی صورت میں لکھیں، کیونکہ یہ بہت نازک موضوع ہے جو آپ نے جو اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب یہ پی ایچ ڈی کی ڈیفنس میں ہم جاتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایز این ایگزامینر کہ جو پی ایچ ڈی کسی سبجیکٹ میں کرتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ اس چیز کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بڑی یعنی گہرائی کے ساتھ پروفاؤنڈ نالج ان کا ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر. تو میرا آپ سے گزارش ہے، کیونکہ یہ بہت نازک موضوع ہے کہ کیا اگر اصول میں اختلاف کیا جائیں تو بندہ اپنے وہ مسلک میں یا اسکول آف انٹرپریٹیشن میں باقی رہے گا یا وہاں سے نکلے گا. یہ بہت نازک موضوع ہے، کیونکہ یہ آپ کو کسی مذہب کے مسلک کے اندر آپ کو واپس کرے گا یا کسی مسلک سے آپ کو خارج کرے گا اور ایک مستقل نظام آپ کو دے گا. پھر اس کے بعد جو فقہ جمود پہ جو بھائی نے بات کی ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا مقالہ پیش کیا. اور فقہ جمود یعنی اس کو جس طرح سید علی معین الدین نے ایک سوال بھی کیا تھا، یہ تاخیر بھی میرے خیال میں جمود کا ہی قسم ہو سکتا ہے کہ جمود نہیں ہے اسی طرح، لیکن تاخیر اس میں ضرور ہے. اور جمود کی ایک وجہ بھی ہے میری ذہن میں، شاید دس از مائی اوپینین، میں بی رانگ بٹ دس از مائی اوپینین، وہ یہ ہے کہ اسپیشلائز لوگ نہیں ہے سبجیکٹس کے. اقتصادی امور کی اپنے اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، پولیٹیکل میٹرز کے اپنے اسپیشلسٹ اور مجتہدین ہونے چاہیے. اسی طرح جو اسلامک بینکنگ ہے ان کی اپنی اسپیشلسٹ ہونے چاہیے اور ان کو اجتہاد کرنا چاہیے. اگر ہر بندہ اجتہاد کرے گا تو وہ ایک جمود کا شکل ہوگا، کیونکہ وہ اس چیز کو اس گہرائی سے سمجھ نہیں سکتا. اگر آپ مجھ سے سیاسی امور کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ایک مجتہد سیاسی امور کے بارے میں اجتہاد کرے جس کو سیاست کا کوئی پتہ نہ ہو، تو یہ متخصصین جو ہے یہ ضروری ہے. اور یہ متخصصین فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. آپ المبسوط کو اٹھائیں، آپ اس کو اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ متخصصین ہونے چاہیے ہر سبجیکٹس کی. یہ تو احناف تھے جنہوں نے متخصصین کا کانسیپٹ جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم دے انٹروڈیوس ان دا مارکیٹ، دیٹ فار ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ دیئر مسٹ بی اے اسپیشلسٹ اینڈ اونلی دیٹ اسپیشلسٹ ہیز دا اتھارٹی ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ.
تو یہ بہت زیادہ ہے. اس سے جمود کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور اگر ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں گے تو ہم کلیکٹیو اجتہاد کی طرف جائیں گے, جس طرح حضرت جو ہے علامہ مفتی ضمیر احمد صاحب نے فرمایا کہ کلیکٹیو اجتہاد جو ہے وہ کلیکٹیو اجتہاد صرف متخصصین کو کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. جس طرح IUP میں ہے ماشاءاللہ, باقی جگہوں پہ ہیں, وہ متخصصین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. باقی AI کے اوپر جو ہے وہ ترکی بھائی نے وہ بہت زبردست مقالہ پیش کیا. میں صرف آپ سے ایک گزارش کروں گا, یعنی یہ ایک طلب ہے, ایک ریکویسٹ ہے. دس از اے ریکویسٹ فرام ایچ اینڈ ایوری ون. کائنڈلی عربک لینگویج کو سمجھے, عربک لینگویج کو بولے, عربک لینگویج کو سمجھنے کی. یہ جب آپ سمجھیں گے نا تو ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے لوگوں سے. لوگ ہم اپنے لائک اور ڈس لائک کے مطابق ہمیں انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے. قرآن اور سنت اور فقہا کی جو کتابیں ہیں آپ مجھے بتائیں, وہ سارے کے سارے عربی میں, انگریزی میں ہے یا اردو میں ہے یا پشتو میں ہے یا عربی میں ہے؟ عربک لینگویج میں ہے. اور آپ کسی بھی سسٹم کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس لینگویج کو نہیں سمجھتے جس لینگویج میں وہ سسٹم آیا ہوا ہے. اس لیے بہت سے لوگ بہت سی یونیورسٹیز میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم شریعہ کو اردو میں پڑھائیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ شریعہ کو اردو میں اگر آپ نے پڑھایا تو یو کین ٹرانسلیٹ دا لینگویج, بٹ یو کانٹ ٹرانسلیٹ دا فلاسفی وچ از دیئر بیہائنڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ. تو یہ AI کا زمانہ ہے. اس کے لیے AI آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن AI کے لیے ایک بندے کے پاس نالج ہونا چاہیے جو AI استعمال کر رہا ہوں. اگر وہ بینکنگ سیکٹر کا بندہ ہے تو اس کو بینکنگ سیکٹر کا پتہ ہونا چاہیے اور AI سے مدد لینی چاہیے. اس کو مقاصد الشریعہ کا پتہ ہو, اس کو اصول الفقہ کا پتہ ہو. وہ میرا جیسا بندہ اس کو AI استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اس پوری پریزنٹیشنز کو اگر آپ نے ان کو سمجھا ہے تو انہوں نے AI کے اوپر بڑی زبردست بات کی ہے, وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا, وقت زیادہ لگے گا. میں سب کا بہت ممنون و مشکور ہوں. اور یہ جو عربک لینگویج کا میں نے آپ کو ریکویسٹ کی, کائنڈلی عربک لینگویج بہت ضروری ہے. جتنی بھی ہمارے ورثہ ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے, باقی لوگوں نے امام سرخسی کا حوالہ دیا, امام کاسانی کا حوالہ جگہ بجگہ آیا, مجھے شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے. آپ لوگ دیکھیں نا ان لوگوں کی جو کتب ہے وہ کس لینگویج میں ہے. آپ ایک المبسوط کو اٹھائیں, ایک المبسوط, آپ پوری فقہ حنفی کو سمجھ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ المبسوط کو پڑھنا جو ہے اس کے لیے عربک لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے. میں سب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں, باحثین کا بھی, اور یہ جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے بہت اچھی کانفرنس آرگنائز کی ہے. یقین کریں مجھے آج بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہے. میں اللہ بلیس یو اینڈ تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.